السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سب سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیتے رہا کریں۔ میرے وہ لسنرز جو ڈیلی بیسس پر مجھے کمنٹ کرتے ہیں، اور میرے نیو لسنرز جن سب نے میری پریویس سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے ہیں، ان سب کے نیمز اس ویڈیو کے اینڈ میں آن ایئر کروں گی، سو پلیز کیپ لسننگ۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، مگر وہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کو ویو کر رہے ہیں، میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو سن رہے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ لسنرز، پڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیالکوٹ سے اسامہ احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں، اور میں آپ کے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت شوق سے سنتا ہوں، اور مجھے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر میں ایک دعوت ہونی تھی، تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ جو سامان چاہیے کوکنگ کے لیے وہ ہمیں ایک دن پہلے ہی لا دو، کیونکہ پھر میں نے کالج چلے جانا ہوتا تھا، تو پیچھے سے پھر چیزیں منگوانے میں پرابلم ہوتی تھی۔ تو تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مارکیٹ ہمارے گھر کے پاس ہی تھی، بہت زیادہ دور نہیں تھی، تو میں پیدل ہی چل پڑا۔ شام کا ٹائم تھا، وہاں پر مجھے میرا ایک دوست مل گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ میں نے جو چیزیں خریدنی تھی وہ خریدی، میٹ لینا تھا، چکن وہ لیا۔ ہم لوگ بیٹھ کے ایک چائے والے ہوٹل پر چائے پی رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً مجھے آدھا پونا گھنٹہ اس کے ساتھ لگ گیا باتیں کرنے میں۔ جب میں نے دیکھا تو 7:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اسے بھی جانا تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی اس چائے والے ہوٹل سے اٹھ کے باہر آئے تو اس کے ایک کارنر پر میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے بھی 1-2 دفعہ میری نظر پڑی تھی، تو وہ پلٹ پلٹ کے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ حلیے سے وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی مانگنے والی ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہے۔ بہت غور سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ کافی بھیانک سا فیل ہو رہا تھا، بہت کالا اس کا رنگ تھا، اور اس کی جو آئیز تھیں وہ ان کا عجیب سا کلر تھا، بہت لائٹ گرے کلر کا اس کی وہ آنکھوں کا کلر فیل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی جو آنکھیں تھیں بہت ہی زیادہ پرومیننٹ فیل ہو رہی تھیں۔ میرا دوست بائک پر تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور میں اپنے گھر کی طرف، میں پیدل تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا گیا، پوری سڑک تھی، اس کو کراس کر کے آگے پھر 1-2 گلیاں تھیں، ان میں میرا گھر تھا۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے رک کے تھوڑا سا اپنے شوز ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ کر دیکھا تو وہی عورت میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی، مگر وہ میرے سے تھوڑی سی گیپ پر تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو فیل کرنے لگ گیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، مگر میں اس سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں۔
جیسے ہی میں اپنے گھر والی سائڈ پر ٹرن ہوا وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہی تھی. مین ایک بڑی سی اسٹریٹ تھی، اس کے آگے پھر ایک اور اسٹریٹ آتی تھی جس میں ہم لوگوں کا گھر تھا. جیسے ہی میں اپنے گھر والے چونک میں انٹر ہوا ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا ایک دم سے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت اسٹل میرے پیچھے آ رہی تھی اور اس کی آنکھیں اس طرح سے اسپارک کر رہی تھیں جس طرح سے رات کے ٹائم جانوروں کی آنکھیں مخصوص طرح سے اسپارک کرتی ہیں. ہم بلی کو دیکھتے ہیں یا کسی اور جانور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی آنکھیں محسوس ہوتی ہیں. اب میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا. وہاں پاس ہی ہمارا ایک اسٹور تھا. میں وہاں پر کھڑا ہو گیا، کوئی چیز لینے کے بہانے میں نے اس سے پوچھا، اس سے بھی میری سلام دعا تھی، بات ہوئی. تو میں نے دیکھا وہ بالکل ایک کونے میں جا کر کھڑی ہوگی سامنے. میں یہ تو نوٹس کر رہا تھا کہ وہ مجھے فالو کر رہی ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے، مگر اس کا وہاں پر میرے کھڑے ہونے کے باوجود اس کا وہاں پر کھڑے ہونا مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا تھا. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں زیادہ دیر نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہوں. میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا. جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی میں انٹر ہوا، اس گلی میں ہم لوگوں کا گھر جو تھا وہ 6 نمبر پر تھا. میں اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچا، لائٹ سٹل آف تھی. اب وہ گلی کے کونے پر آ چکی تھی میرے پیچھے پیچھے. میں نے جلدی سے گیٹ ناک کیا. وہ گلی میں بھی انٹر نہیں ہوئی تھی، کونے پر کھڑی تھی. گھر والوں نے دروازہ کھولا، میں گھبرایا ہوا تھا، میں فوراً اندر گیا، میں نے گیٹ بند کیا. ہم لوگوں کے گیٹ کے اوپر ایک سائڈ پر چھوٹا سا ہم لوگوں نے گلاس لگوایا ہوا تھا کہ دروازہ کھولے بنا، گیٹ کھولے بنا ہم اندر سے دیکھ سکتے تھے کہ باہر کون کھڑا ہے. جیسے ہی میں نے گیٹ بند کیا، وہ گلی کے کونے پر تھی جب میں نے گیٹ بند کیا، اور جب میں گیٹ میں سے دیکھ رہا تھا تو وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اور بالکل وہ بھی اس طرف ہی دیکھ رہی تھی جس طرف میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں فوراً ڈر گیا، میں بھاگتا ہوا اندر آیا اور میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی. ساتھ ہی لائٹ آ گئی. جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو میرے فادر نے کہا کہ ہم لوگ باہر چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون عورت ہے اور وہ تمہارے پیچھے کیوں آئی ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کو کیا پرابلم ہے، اگر کوئی چیز چاہیے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. ہم دونوں باہر آئے، گیٹ کھولا، پوری گلی میں ہم لوگوں نے جھانک کے دیکھا. ہم لوگوں کی گلی کافی لمبی تھی، آگے سے بھی اس کو 1-2 گلیاں لگتی تھیں. وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ گلی کی اس طرف نہ اس طرف. ہم دونوں نے باہر نکل کر، میں نے ایک کارنر سے جا کر دیکھا اور میرے فادر نے دوسرے کارنر سے جا کے دیکھا. ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. میرے فادر نے یہی کہا ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والی ہو، چلی گئی ہوگی. یہ بات کر کے ہم لوگ اندر آ گئے. ایز یوزول ٹائم ہو گیا سونے کا، ہم لوگ سو گئے. تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کی ڈور بیل بجی. ہم لوگ فوراً جاگ گئے کہ اتنی رات کو کون آیا ہوگا. میں اپنے فادر کے ساتھ باہر گیا. ہم لوگوں نے گیٹ کے اندر سے پوچھا کہ کون ہے. ہم لوگوں نے جب وہ اس گلاس میں سے باہر دیکھا تو جو ہم لوگوں کا علاقے کا واچ مین تھا، چوکیدار، وہ کھڑا ہوا تھا. ہم نے پوچھا کون ہے تو اس نے بتایا کہ میں واچ مین ہوں، دروازہ کھولیں. ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ جب میں آپ لوگوں کی گلی میں ٹرن ہوا ہوں تو میں نے دیکھا آپ لوگوں کی چھت کی جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، باہر کی طرف اس کی ٹانگیں ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کے گھر میں کون ہے، اوپر سے دیکھیں آپ. جب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے دروازے کے پاس آیا ہوں، میں اس کو بلانے لگا ہوں تو اس نے آپ کے گھر کی چھت کی طرف چھلانگ لگا دی ہے. ہم لوگ بڑا گھبرائے کہ یہ کون ہو سکتا ہے. وہ چوکیدار باہر ہی کھڑا ہوا تھا. ہم لوگوں نے لائٹیں آن کی، ہم لوگ فوراً چھت پر گئے. ہم نے پورا چھت چھان مارا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. بالکل پورے چھت پر، سائڈوں پر، ساتھ والوں کی چھت پر بھی ہم نے دیکھا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. چوکیدار نے ساتھ والوں کو بھی جگا دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ نہ ہو تو آپ لوگ کانشیس ہو جائیں. ان لوگوں نے بھی اپنے چھت چیک کیے، کہیں کوئی چیز نہیں تھی. چوکیدار نے ہمیں کہا کہ محتاط رہیے گا، ہو سکتا ہے کوئی چور وغیرہ ہو تو وہ چھپ گیا ہو وقتی طور پر. اب ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے. ہم لوگوں نے دروازے بند کر دیے. سیڑھیوں میں بھی ہمارا ایک دروازہ لگا ہوا تھا، اس کو بھی ہم نے بند کر دیا. ہماری سیڑھیاں صحن میں ہی تھیں. ہم لوگ اپنے گھر میں اندر آ گئے، رومز میں چلے گئے سونے. تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا تو میرے فادر اٹھے. انہوں نے وضو کرنا تھا نماز کے لیے. ابھی اذانیں نہیں ہوئی تھی فجر کی. تو وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے ہیں ان کو اس طرح سے محسوس ہوا
کہ ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح سے بیٹھا جیسے وہ بیٹھ کے اس کا فیس دیوار کی طرف ہے۔ ہمارے صحن میں ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی روشنی میں وہ واضح دیکھ رہے تھے اسے۔ وہ آگے گئی تو وہ ایک عورت تھی جو کھڑی ہو کر دیوار کو چاٹ رہی تھی۔ پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے میرے فادر باہر کی طرف آنے لگے تھے وہ کھڑی ہو گئی، وہ دیوار کو چاٹ رہی تھی۔ میرے فادر نے اونچا سا پوچھا کہ کون ہے وہاں پر۔ جب اس نے آواز سنی تو اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی خوفناک اس کا چہرہ تھا، اور وہ فوراً سے پہلے دیوار کے اوپر پھلانگ کے چھت کے اوپر چلی گئی فوراً۔ میرے فادر نے جب اتنا اونچا بولے تو ہم لوگ بھی جاگ گئے سارے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی صحن میں کسی چیز کو دیکھا ہے۔ پھر وہ اندر آگے، ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ہماری چھت پہ بہت زیادہ شور آنے لگے، اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے چھت کے اوپر کوئی چھلانگ لگاتا ہے بار بار، اور اس طرح سے جیسے کوئی بھاگ رہا ہے چھت کے اوپر۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی چیز ہو جو میں نے باہر دیکھی تھی اور وہ ہمارے گھر تک میرے پیچھے آئی تھی۔ اب بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ اس نے بہت زیادہ شور شرابہ مچایا ہوا تھا، کبھی وہ چھت پر بھاگتی تھی، کبھی وہ ایسا لگتا تھا دروازے کو، سیڑھیوں کو دروازہ بجا رہی ہے، کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے صحن میں سے تالیاں بجنے کی آواز آ رہی ہے، تو کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اونچا سا ہنس رہا ہے۔ بڑا عجیب ہم لوگوں نے نا وہ ٹائم دیکھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تقریباً 5:30 بجے تک یہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہم لوگ صحن میں آئے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس دیوار کے پاس اس کو دیکھا تھا میرے فادر نے، اس کے اوپر اس طرح سے نشان لگے ہوئے تھے جیسے اس دیوار کے اوپر کسی نے پنجے مارے ہیں، اور اس کا سارا وہ جو اوپر پینٹ تھا وہ بھی اترا ہوا تھا۔ ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے۔ ہم لوگوں کے محلے میں ہی بیک سائڈ پر جو گلی تھی وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ انسان رہتے تھے، بہت ہی نیک بزرگ تھے، وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ قرآن پاک کے ذریعے وہ ان جنات وغیرہ کو دیکھ سکتے تھے، کلام پڑھ کے دم کرتے تھے تو بہت ہی زیادہ سکون آ جاتا تھا۔ اگر کسی کو کبھی کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی ڈرا ہوا ہوتا تھا اگر ناسیب وغیرہ سے، ہم لوگ ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، وہ ہمارے ساتھ آئے ہمارے گھر میں۔ جیسے ہی وہ ہم لوگوں کے گھر میں آئے تو اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی ان کو شاید کوئی چیز محسوس ہوگی، تو وہ ادھر ہمارے روم میں بیٹھے تھے، بالکل سامنے سے، ان کے سامنے ہی روم تھے ہم لوگوں کے، آگے برآمدہ بھی تھا، اوپن تھا وہ، بالکل کوئی گرل وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی بھوت پریت ہے، اس طرح سے کوئی چیز ہے، غیر مرئی مخلوق کی بھی ایک قسم ہوتی ہے جس کو بھوت کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی روپ میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ویزیبل کسی روپ میں ہی کرتی ہیں، کبھی کسی جانور کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، اور وہ اس انسان کا پیچھا کرتی ہیں باقاعدہ۔ اگر وہ اس انسان کا پیچھا کرتے ہوئے کامیاب ہو جائیں اس کے گھر تک آنے میں یا اس کے ساتھ اندر آنے میں تو پھر وہ اس کو ڈراتی ہیں۔ یہ وہ قسم ہوتی ہے غیر مرئی مخلوقات کی جو انسانوں کو ڈراتی ہیں، نقصان بھی دیتی ہیں، چیزوں کو بھی نقصان دیتی ہیں۔ تو آپ کے گھر میں اس چیز کا بسیرا ہے، وہ چیز آپ کے گھر میں آئی ہے باقاعدہ۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ اس کا کیا حل ہے، ہم لوگ کیسے اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے وہ قرآن پاک پڑھنے کے مطابق یا جو وہ چیز فیل کر رہے تھے کہ وہ چیز ابھی بھی ہمارے گھر میں ہی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس ٹائم شام کو مغرب کی اذان ہو جائے گی میں آپ کے گھر آؤں گا اور پھر اس چیز کو یہاں سے نکالیں گے۔ وہ چلے گئے۔ اب ہم لوگ بہت خوف زدہ تھے، سارا دن ہم لوگوں نے بڑا ڈر کے گزارا کہ وہ چیز ہمارے گھر میں ہے، کہیں وہ سامنے نہ آ جائے، کہیں وہ کوئی نقصان نہ دے دے۔ کافی ہم لوگ خوف زدہ تھے۔ شام کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی اذان سے پہلے وہ ہمارے گھر آ گئے، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ گھر کے سارے دروازے کھول دیں، گیٹ سمیت، سیڑھیوں کے دروازے سمیت پورے گھر کے دروازے کھول دیں، صرف جو آپ لوگوں کے کمرے ہیں ان کے دروازے بند کر دیں۔ کمروں کے دروازے ہم نے کھول دیے، گیٹ بھی کھول دیے، کمرے کے دروازے ہم نے بند کر دیے، گیٹ ہم نے باہر والے کھول دیے، جو ڈرائنگ روم کے دروازہ تھا باہر کی طرف وہ بھی کھول دیا، سیڑھیوں کا دروازہ بھی کھول دیا۔ انہوں نے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ قرآن پاک پڑھ ہی رہے تھے، تقریباً 7-8 منٹ ہی گزرے تھے، ہم لوگوں کو ایسا لگا ہم لوگوں کی سیڑھیوں کا دروازہ زور زور سے کوئی دیوار میں جیسے
اس کو دیوار کے ساتھ کوئی مار رہا ہے، بہت اونچی آواز آنے لگ گئی کیونکہ وہ تو آلریڈی کھلا ہوا تھا. بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح سے وہ چیز اس کو موو کر رہی تھی. پھر ایک دم سے بالکل بلیک کلر کا دھواں نما کوئی پرچھائی ہم لوگوں نے واضح دیکھی ہے کہ وہ چیز ایسے صحن میں وہ چیز آئی تھی. ہم لوگوں کے صحن میں ایک طرف بیل والا درخت تھا، اس کی نیچے کافی بڑی بڑی ٹہنیاں تھیں اور پوری بیل بن کے وہ گھر میں پھیلا ہوا تھا. وہ واضح آدھی وہ ٹوٹ کے نیچے گری تھی. تو ہم لوگوں کا گیٹ کا دروازہ بند ہوا، جو باہر والا گیٹ تھا وہ زور سے بند ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ چیز یہاں سے چلی گئی ہے. پھر انہوں نے ہمیں یہ تاکید کی کہ ہمیں 7 دن لگاتار اپنے گھر میں سورۃ بقرہ مغرب کی اذان کے ٹائم لگانی پڑے گی. تو پھر ہم نے ایسا ہی کیا، 7 دن لگاتار ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ لگائی اپنے گھر میں. پھر وہ چیز ہمارے گھر سے مکمل چلی گئی. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو ویری مچ اسامہ، آپ کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی. جس سے یہ بات بالکل سچ ہے، بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات کی کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو انسانوں کو صرف اور صرف تنگ کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے کسی نے لگائی ہو، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کوئی نقصان دیا ہو، ان کو کچھ کہا ہو، ان کو چھیڑا ہو تو تب وہ آپ کے پیچھے ہیں. بعض اوقات وہ خود سے انسانوں کو تنگ کرتی ہیں. ان کے پیچھے لگ جانا، کبھی جانور کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں آپ کا پیچھا کرنا، پھر آپ تک آنا، آپ کے اوپر سوار ہو جانا اس چیز کا، پھر آپ کو ڈرانا یا نقصان دینا، یہ ساری غیر مرئی مخلوقات کی اقسام ہوتی ہیں. پلیز اپنا خیال رکھا کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں میسیج دیتی ہوں، جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں آیت الکرسی پڑھ کے جایا کریں، چاروں کل پڑھ کے جایا کریں، درود شریف پڑھ کے جایا کریں اور اپنے اوپر پھونک کے جایا کریں، تاکہ ان چیزوں سے، ایسی جو غیر مرئی مخلوقات کی اقسام ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سے ہم لوگ بچ سکیں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی نقصان دہ مخلوقات سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی ہے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے پریویس سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے. زہران ارشد ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور پاکستان سے کومنٹ کرتے ہیں. محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں. صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کومنٹ کرتے ہیں. مکسچر فکسچر ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. دانش پٹنی ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. انسپائرڈ اردو ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. عشاء شیخ ہمیں کومنٹ کرتی ہیں. آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں. عثمان ملک ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. یاسر ہمیں کومنٹ کرتی ہیں انڈیا سے. خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کومنٹ کرتے ہیں. حرمین بلال ہمیں کومنٹ کرتی ہیں. علی خان ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کومنٹ کرتے ہیں. نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کومنٹ کرتے ہیں. طلحہ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. پاتھ فائنڈر ساؤل ہمیں کومنٹ کرتے ہیں. ایم ڈی عباس ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں. کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کومنٹ کرتے ہیں. شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کومنٹ کرتی ہیں. روز پرل ہمیں کومنٹ کرتی ہیں. گرین آئیز ہمیں کومنٹ کرتی ہیں. عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریہ سے کومنٹ کرتے ہیں. آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملیز میں. انشاءاللہ لسنرز، اب 100 سٹوریز جب کمپلیٹ ہو جائیں گی میرے چینل کی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ خوفناک ناول بھی شروع کروں گی، ہارر ناول بھی شروع کروں گی ایپیسوڈ وائز. کوئی آپ لوگوں نے سجیشن دینی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کے کمنٹس میں سارے پڑھتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سارے کمنٹس کے رپلائی بھی کروں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی سٹوری کے ساتھ، کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.